الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا سبق نمبر 3 عقیدہ ختم نبوت پر احادیث۔ میں آپ کے سامنے 5 احادیث اور مرزا کے 5 حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بخوبی اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور قادیانیوں کا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیونکہ جیسے ہی اگر کسی قادیانی سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم سرکار کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو اس کو مسیح موعود اور عیسیٰ مانتے ہیں۔ جس طرح میری قادیانیوں سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ مرزا دجال کو کیا مانتے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم تو اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، ہم تو اس کو مہدی مانتے ہیں، ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ہم تو خاتم النبیین سرکار کو مانتے ہیں۔ تو آج میں سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں ختم نبوت پر، جو حدیثیں ہیں 5 حدیثیں ہوں گی اور 5 مرزا کے حوالے ہوں گے جو مرزا اس میں بک بک کرتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 5961۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور عش کرنے لگے۔ اس کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، جب چھوڑ دی تو یہ کہنے لگے یہ اینٹ کی بھی کیوں نہ لگا دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ ہو گئی پہلی حدیث سرکار کے ختم نبوت پر۔ اور اس کی دوسری حدیث ہے مسلم، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1167۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ ہے ختم نبوت کے اوپر سرکار کی دوسری حدیث۔ اور سرکار کی ختم نبوت پر جو تیسری حدیث ہے وہ ہے بخاری کی حدیث ہے 3455۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ بھی بہت سے ہوں گے۔ یہ تیسری حدیث ہو گئی۔ اور ختم نبوت میں چوتھی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ہے ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2219۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ 5ویں حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی بعدی، کہ تحقیق نبوت اور رسالت میرے اوپر ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ 5 حدیثیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرزا دجال کی طرف۔ مرزا دجال اس بارے میں کیا بک بک کرتا ہے؟ مرزا دجال کی جو سب سے پہلا جو اس کا حوالہ ہے وہ ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333۔ وہ اس میں بک بک کرتا ہے، کہتا ہے مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے، یہ مرزا ابن ابو کہتا ہے۔ اور دوسرا حوالہ وہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 178۔ مرزا دجال بک بک کرتا ہے کہ بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ عمارت کو کمال تک پہنچا دے، بس وہی آخری اینٹ میں ہوں۔ تیسرا حوالہ مرزا بک بک کرتا ہے، کہتا ہے وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی نبوت مجھے عطا کی گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے، کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجوز اس کھڑکی کے کوئی اور کھڑکی نبوت کی چشمہ سے پانی لینے کی باقی نہیں رہی۔ یہ مرزا کا تیسرا حوالہ آ گیا آپ کے پاس۔ اور مرزا چوتھی جگہ لکھتا ہے، حوالہ نمبر 4، کہتا ہے کہ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو کثیر حصہ نہیں دیا گیا، بس اسی وجہ سے نبوت کا نام پانے کے لیے صرف میں ہی محسوس کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ حوالہ نمبر 5۔
مرزا کہتا ہے ہلاک ہو گئے جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہیں کیا، مبارک ہو جنہوں نے مجھے پہچانا، میں خدا کی راہوں میں آخری راہ ہوں اور میں سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ یہ دیکھیں کہ مرزا دجال، میں نے آپ کو اس کے 5 حوالے ذکر کر دیے، اس میں مرزا دجال اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کہ میں نے آپ کو احادیث اور پچھلے 2 سبقوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرکار فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، مصطفیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، اور تمام امت کے علماء اور صحابہ کا اجماع بھی اس بات پر ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ لیکن مرزا دجال جو ہے وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے، اور قادیانی جو ہیں وہ بھی مرزا دجال کو آخری نبی مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اگر کوئی قادیانی بک بک کرے آپ کے سامنے اور کہے یہ کہاں سے ہے کہ ہم خاتم النبیین سرکار کو مانتے ہیں، آپ ان کو یہ حوالے ذکر کریں، یہ 5 حوالے کہ آپ دکھائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اس نے ڈاکہ مارا ہے، آپ کے ناموس پر، آپ کی عزت پر، اور 5 حوالے کو ذکر کریں۔ یہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، آپ کہتے ہیں کہ نہ یہ ہم اس کو آخر نبی نہیں مانتے، حالانکہ مرزا اپنے آپ کو آخر نبی کہتا ہے، بلکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور قادیانیوں کو یہی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم النبیین نہیں ہے، بلکہ ہمارا مرزا دجال یہ خاتم النبیین ہے۔ آج کا یہ سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ اس میں آپ نے پڑھا کہ عقیدہ ختم نبوت احادیث سے اور عقیدہ ختم نبوت کا جائزہ مرزائی گروپ سے۔ مرزائی وہ مرزا دجال کو آخر نبی مانتے ہیں، لیکن مسلمان وہ میرے آقا کو، جو مرزائی ہیں وہ نبوت کی عمارت میں آخری اینٹ مرزا دجال کو مانتے ہیں، جبکہ مسلمان پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم